کردار کی بلندی۔ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نابینا صحابی کے ہمراہ اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں۔ دروازہ پر روک کر اجازت مانگتے ہیں۔ بیٹی نے عرض کی، بابا یہ گھر آپ کا گھر ہے، اجازت کا کیا سوال ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اجازت مانگی۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی، بابا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ گھر آپ کا گھر ہے۔ فرمایا، بیٹی میرے ساتھ ایک نابینا صحابی بھی ہے۔ عرض کی، بابا آپ کو معلوم ہی ہے کہ میرے پاس ایک چادر ہے، سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیروں کو ڈھانکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے، کیسے اجازت دو؟ جی چاہتا ہے عرض کروں۔ بی بی وہ صحابی نابینا ہے، آ جانے دیجئے۔ سیدہ فرمائیں گی، صحابی نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں، میں یہ پسند نہیں کرتی کہ میری نگاہ نامحرم کے چہرے پر پڑے۔ اور اس حقیقت کا اعلان اس وقت کیا تھا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے، اور لوگ جواب کی منزل میں لباس، زیور، آرائش، آسائش کے بارے میں سوچ رہے تھے اور مولا کائنات بیت الشرف میں آئے تھے تو سیدہ نے عرض کی تھی، اے ابوالحسن بابا سے کہہ دیجئے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر شے یہ ہے کہ نہ اس کی نگاہ نامحرم پر پڑے اور نہ نامحرم کی نگاہ اس پر پڑے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب سن کر بیٹی کو گلے سے لگا لیا تھا۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کے بلند کردار کے قربان، لیکن بی بی آپ تو معصومہ ہیں، آپ کے یہاں یہ امکان کہاں ہے کہ آپ کی نگاہ کسی نامحرم پر پڑ جائے؟ آپ نابینا صحابی کو آ جانے دیجئے۔ عجیب نہیں شہزادی فرمائیں، بے شک میرا کردار ایسا ہی ہے، لیکن میں امت کے لیے ایک درس ہدایت اور نمونہ عمل فراہم کر رہی ہوں، اور دنیا کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ جو اس منزل کردار کو سوچ بھی نہ سکے وہ تم ہو، اور جو اس منزل کردار پر فائز ہو وہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔